الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب اصول ثلاثہ کے دروس جاری ہیں۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ مزید آگے لکھتے ہیں، الاصل الثانی، دوسرا اصول، معرفت دین الاسلام بالادلہ، دین اسلام کی معرفت دلائل کے ساتھ۔ وہو الاستسلام للہ بالتوحید والانقیاد لہ بالطاعۃ والبراءۃ من الشرک واہلہ۔ دین اسلام کو دلائل کے ساتھ پہچاننا چاہیے۔ اس بات کی وضاحت اس طرح ہوتی ہے کہ توحید کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے لیے سر تسلیم خم کرنا، اور اطاعت کے ذریعے اس کا فرما بردار ہو جانا، اور شرک سے بچتے ہوئے اس کے ساتھ خلوص کا اظہار کرنا، شرک اور اہل شرک کے ساتھ بیزاری کا اظہار کرنا۔ وہو ثلاث مراتب، اور دین اسلام کے 3 مراتب ہیں، الاسلام والایمان والاحسان، اسلام اور ایمان اور احسان۔ وکل مرتبۃ لہا ارکان، اور ہر مرتبے کے ارکان ہے۔ فارکان الاسلام خمسۃ، پس اسلام کے 5 ارکان ہیں، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج بیت اللہ الحرام۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور نماز کو قائم کرنا، اور زکوٰۃ کو ادا کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا، اور بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ فدلیل الشہادتی، اب اس بات کی دلیل، شہادتین کی جو دلائل ہیں وہ یہ ہیں، قولہ تعالی شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کہ اللہ سبحانہ و تعالی شہادت دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور فرشتے بھی اور اہل علم بھی اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حق و انصاف کے ساتھ اس کائنات کو قائم کیا ہوا ہے، اور وہ فرشتے اور اہل علم اس شہادت کے اوپر عدل و انصاف کے ساتھ قائم ہیں، یعنی شرک نہیں کرتے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ حکمت والا اور غلبے والا ہے۔ وَمَعْنَاهَا لَا مَعْبُودَ بِحَقٍّ إِلَّا اللَّهُ، اور اس کا معنی یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ اب یہاں ایک نقطہ سمجھنے کے لیے بہت ہی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں تک تو ہم پچھلی کلاس کے اندر پڑھ چکے تھے، اب اس سے آگے مزید انشاءاللہ ہم جاری رکھتے ہیں، مزید پڑھتے ہیں۔ تو یہ نقطہ سمجھنے کے لیے اہم ہے کہ ہم نے جو اس کلمے کو، اس شہادت کو سمجھنا ہے، یہ ایک عظیم ترین شہادت ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک عظیم ترین شہادت ہے، سب سے بڑی اس کائنات کی حقیقت، سب سے بڑی سچائی ہے۔ تو اس عظیم شہادت کو، جس کے اوپر جنت کا وعدہ ہے، انسان کی کامیابی کا انحصار اسی شہادت کے اوپر ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی کامیابی اسی شہادت کے اوپر موقوف ہے۔ جو اس شہادت کے تقاضوں کے مطابق جو اپنی زندگی گزارے گا وہ کامیاب ہے۔ تو اس بات کو سمجھنے کی انتہائی زیادہ ضرورت ہے کہ اس شہادت کو جو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیں، ہم عمومی طور پہ جو اس کلمے کا ترجمہ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب کیا ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، مگر یہ ترجمہ اللہ کی توحید کا حق ادا نہیں کرتا، یہ مکمل نہیں ہے۔ صحیح ترجمہ جو وہ ہے یہ کہ لا معبود بحق الا اللہ، ومعناها لا معبود بحق الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، یعنی اللہ کے سوا اوروں کی بھی عبادت کی جاتی ہے، اوروں کو بھی معبود بنایا گیا ہے، اوروں کو بھی پکارا جاتا ہے، انہیں مشکل کشا حاجت روا سمجھا جاتا ہے۔ تو اللہ کے سوا جن جن کو پکارا جاتا ہے، جن جن سے امیدیں رکھی جاتی ہیں، جن جن کی عبادت کی جاتی ہے، جن سب کو کچھ سمجھا جاتا ہے کہ اختیارات والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دلا دیں گے، تو اللہ کے سوا اور جتنے بھی ہیں جو لوگوں نے مقرر کیے ہوئے، خود بنائے ہوئے ہیں، تو وہ سب کون ہیں؟ معبود ہیں، لیکن وہ حقیقی معبود نہیں ہیں۔
اس کائنات کے اندر لوگوں نے معبود تو اللہ کے ساتھ اور بھی بنا لیے ہیں نا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو ترجمہ ہے نا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ مکمل نہیں ہے، کیونکہ معبود تو موجود ہے اللہ کے سوا اور بھی. معبود تو اور بھی اللہ کے سوا موجود ہے نا. لوگ اوروں کو بھی پکارتے ہیں، مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں، تو معبود تو موجود ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے، توحید یہ ہے کہ وہ سب کے سب معبودان باطلہ ہیں. ہمیں ان سب کا انکار کرنا ہے، ان سب کی تکذیب کرنی ہے، ان کو جھٹلانا ہے، ان کو ٹھکرانا ہے. پھر توحید کو مکمل کرنا ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. تو اس کا کلمے کا لا الہ الا اللہ، یہ کلمے کا جو صحیح معنی، صحیح مفہوم، جو تفسیر اس کی بنتی ہے وہ ہے لا معبود بحق الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. اللہ کے ساتھ جن جن کو پکارا جاتا ہے، جن جن کی عبادت کی جاتی ہے، وہ سب معبودان باطلہ ہیں. معبود برحق صرف اللہ ہے، باقی معبودان باطلہ ہیں. سچا معبود صرف اللہ ہے، باقی سب جھوٹے معبود ہیں. حقیقی معبود صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، باقی سب جتنے بھی ہیں وہ غیر حقیقی ہیں. ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ سب کے سب اللہ کی مخلوق ہیں. تو اس کی تفسیر بنتی ہے کہ لا معبود بحق الا اللہ. اب یہاں نفی اور اثبات کے ساتھ سمجھنے کی انتہائی زیادہ ضرورت ہے کہ لا الہ نافیا جمیع ما یعبد من دون اللہ، کہ لا الہ یہ اللہ کے سوا جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے ان سب کی نفی کرنے والا کلمہ ہے. اور الا اللہ مثبتاً العبادت للہ وحدہ لا شریک لہ فی عبادتہ کما انہ لیس لہ شریک فی ملکہ. اور الا اللہ یہ لفظ ثابت کرتا ہے کہ ہر قسم کی عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کی عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، جیسے اس کی حکومت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو یہاں یہ بات سمجھنے کے لیے انتہائی زیادہ اہم ہے کہ جو لا الہ الا اللہ، اس کے اندر بھی دو ارکان ہیں. شہادت لا الہ الا اللہ، اس کے دو رکن ہیں. رکن الاول نفی فی قولہ لا الہ. پہلا رکن یہ ہے کہ لا الہ یعنی یہ نفی کرنی ہے، جن جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے ان سب کی نفی، کہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی غوث نہیں ہے، کوئی دستگیر نہیں ہے، کوئی مشکلات میں کام آنے والا نہیں ہے، کوئی روزی دینے والا نہیں ہے، کوئی داتا نہیں ہے، کوئی پریشانی سے بچانے والا نہیں ہے، کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے. تو جب کوئی نہیں ہے تو کوئی عبادت کے لائق بھی نہیں ہے. لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، سب کی نفی، سب کا انکار. اس کے بعد ہے رکن الثانی، کہ سب کی نفی کر کے پھر اثبات فی قولہ الا اللہ، اللہ کے لیے ثابت کرو عبادت کو، کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی غوث ہے، وہی دستگیر ہے، وہی بگڑی بنانے والا، وہی مدد کرنے والا، وہی صحت و بیماری دینے والا، وہی اولاد دینے والا، وہی جنت و جہنم کا فیصلہ کرنے والا، جنت و جہنم دینے والا. اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، لہٰذا عبادت کے لائق بھی اس کے سوا کوئی نہیں ہے. آج ہمارے معاشرے کا المیہ یہی ہے کہ لوگ اس نفی اور اثبات کو سمجھتے نہیں ہے. اسی لیے معاشرے کے اندر ہمارے یہاں ہر طرف شرک جو ہے نا وہ پھیلا ہوا ہے، چھایا ہوا ہے. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. سورہ یوسف میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے ایمان لانے والے ایسے ہیں جو شرک کرتے ہیں. تو لوگ شرک کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس توحید کی تفسیر کو سمجھتے نہیں ہیں. لا الہ الا اللہ اس کو ابھی تک انہوں نے سمجھا ہی نہیں ہے. اس کی توحید کو سمجھنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کی توحید کو اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک ہمیں نفی اور اثبات سمجھ میں نہ آئے. لہٰذا یہ بہت زیادہ شدید اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم نفی اور اثبات کو اچھی طرح سمجھیں کہ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی نفی کرو. جب تک نفی نہیں ہوگی نا، جب تک توحید مکمل نہیں ہوتی. اور معاشرے کے اندر آج ہمارے یہاں لوگ کیا کہتے ہیں کہ کسی کو نہ چھیڑو، اپنے عقیدے پہ قائم رہو، دوسروں کو جو کرتے ہیں کرنے دو، سب صحیح ہے. یہ انتہائی خطرناک معاملہ ہے کہ سب صحیح ہے، جو کر رہا ہے سب صحیح ہے، جو درباروں پہ جا رہا ہے سب صحیح ہے، جو ان کے وسیلے واسطے سے مانگ رہا ہے، وہ جو چادریں وہاں چڑھا رہا ہے، وہاں جھک رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، طواف کر رہا ہے، سب صحیح ہے. جب سب صحیح ہیں تو پھر سبھی جنت میں جائیں گے، پھر جہنم کی کیا ضرورت تھی؟ یہ امتحان ہی فیل ہو جاتا. تو یہاں تو پاس اور فیل اس کا معیار ہی ختم ہو جاتا. سب صحیح ہے، سب پاس ہیں.
اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو رب جو ہے وہ مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، تو وہ بھی صحیح ہیں، وہ بھی کہتے تھے کہ خالق مالک رازق سب اللہ ہے۔ وہ بھی بیت اللہ کی جو ہے طواف کرتے تھے، وہ بیت اللہ کا حج کرتے تھے، بیت اللہ کی صفائی کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے۔ تو وہ سب کیوں غلط تھے؟ کیونکہ وہ شرک کرتے تھے، انہوں نے توحید کو سمجھا نہیں، توحید کا حق ادا نہیں کیا، نفی اور اثبات کے ساتھ توحید کا اقرار نہیں کیا۔ تو یہ جو کہنا ہے کہ سب صحیح ہے، کسی کو نہ چھیڑو، اپنے عقیدے کو نہ چھوڑو، کسی کے عقیدے کو نہ چھیڑو، یہ انتہائی جو ہے نا غلط جملہ ہے۔ جب تک نفی نہیں ہوگی، جب تک توحید مکمل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ نفی اور اثبات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید کو، اس شہادت کو جو ہے، یہ عظیم ترین شہادت ہے، لا الہ الا اللہ، یہ عظیم ترین شہادت ہے۔ اس بات کو سمجھنا ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، اس کا حق ادا کرنا ہے۔ اس کا حق کیسے ادا ہوگا؟ جب اس کا علم حاصل کریں گے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا تو اس شہادت کا مطلب کیا ہے، تو حق کیسے ادا ہوگا؟ اس کا علم ہونا چاہیے، پھر اسی کے مطابق عمل بھی ہونا چاہیے اخلاص کے ساتھ، پھر اس کا حق ادا ہوتا ہے۔ تو اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ نفی اور اثبات کے ساتھ ہے، من دون اللہ سب کی نفی ہے، صرف پھر اقرار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یعنی عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، پھر ہر قسم کے شرک سے ہمیں بچنا ہے، انکار کرنا ہے۔ پھر آگے شیخ لکھتے ہیں وَتَفْسِيرُهَا الَّذِي يُوَضِّحُهَا قَوْلُهُ تعالیٰ، اور اس بات کی تفسیر جو اس بات کی وضاحت کرتی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ سورہ زخرف آیت نمبر 26، 27 اور 28۔ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے ارشاد فرمایا تھا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں، ان معبودوں سے جنہیں تم نے معبود مقرر کیا ہوا ہے، جنہیں تم مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہو، میں ان سب سے بیزار ہوں، ان سب سے برت کا اظہار کرتا ہوں، ان کی تکذیب کرتا ہوں، ان سب کو جھٹلاتا ہوں، ان سب کا انکار کرتا ہوں۔ الا الذی فطرنی، فرمایا کہ میں ان تمام معبودوں سے بیزار ہوں، ان کا انکار کرتا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، پھر میں اقرار کرتا ہوں اس ذات کے لیے، اس اللہ رب العالمین کے لیے، الا الذی فطرنی، جس ذات نے، جس رب کبریا جل و علا نے مجھے پیدا کیا، وہ رب اللہ سبحانہ و تعالی وہ میرا معبود ہے۔ میں تمہارے معبودوں کا انکار کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا اقرار کرتا ہوں، جس نے مجھے پیدا کیا، اور وہی میری رہنمائی بھی فرمائے گا، مجھے ہدایت دے گا۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسی حقیقت کو، کون سی حقیقت؟ یہی گواہی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت، اس کائنات کا سب سے بڑا سچ، سب سے بڑی شہادت، سب سے بڑی گواہی، لا الہ الا اللہ۔ وہ اس توحید کی گواہی کو پیچھے اپنی وراثت میں وصیت کے طور پہ چھوڑ کے گئے، تاکہ وہ لوگ بھی، یعنی ان کے وارث جو ہیں پیچھے، وہ اللہ کی خالص عبادت کریں اور شرک سے باز آتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے اپنی نیک اولاد کو چھوڑا، سیدنا اسحاق علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، تو ان کی ذریت میں سے، ان کی اولادوں میں سے پھر انہوں نے جو ہے اس توحید کی دعوت دی، اللہ کی توحید کے مطابق عمل کیا، اور یہ توحید آج تک الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اسی توحید کی دعوت کو اپنے پیچھے چھوڑ کر گئے۔ تو اس بڑی عظیم آیتیں ہیں سورہ زخرف کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تعریف بیان فرمائی، ان کا ذکر خیر فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی توحید کو واضح کیا اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے، کہ جن لوگوں کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کا انکار کرتا ہوں، ان سے برت کرتا ہوں، ان سے بیزار ہوں، پھر میں اللہ تعالیٰ کا اقرار کرتا ہوں۔ تو اس بات کی تفسیر ہے، اس بات کی گواہی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ پھر شیخ آگے لکھتے ہیں ایک اور دلیل دیتے ہوئے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔
اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ارشاد فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، اے عیسائیوں، اے یہودیوں، آ جاؤ، ہم اور تم اس بات کے اوپر اتفاق کر لیتے ہیں، متحد ہو جاتے ہیں، ہم تم اس بات کے اوپر متفق ہو جائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اے اہل کتاب آ جاؤ، ہم اس بات کے اوپر اتفاق کر لیتے ہیں جو ایک ایسا کلمہ ہے، کل یا اہل الکتاب تعالو، آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب آ جاؤ، تعالو تم سب آ جاؤ، الی کلمتن ایک ایسے کلمے کی طرف، ایک ایسا کلمہ ہے سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے پاس بھی ہے یہ کلمہ، تمہارے پاس بھی ہے، تمہارے انبیاء علیہ السلام نے بھی تمہیں یہی کلمہ سکھایا، اسی کلمے کی دعوت کو تمہیں سکھایا، اسی دعوت کو وہ اپنے پیچھے چھوڑ کر گئے ہیں، لیکن اب تم اس دعوت سے منحرف ہو گئے، اس توحید سے منحرف ہو چکے ہو، تو آؤ اپنی اصلاح کر لو، آؤ ایک ایسا کلمہ جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے۔ ہر نبی کی یہی دعوت تھی، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی دعوت تھی، یہی کلمہ تھا، اس کلمے کے پاس، اس کلمے کی طرف آ جاؤ، ہم اس کے اوپر اتفاق کر لیتے ہیں، متفق ہو جاتے ہیں، جو کلمہ تمہارے پاس بھی ہے میرے پاس بھی ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایک ایسا کلمہ جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے، اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، اور وہ کلمہ کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بنائیں۔ یہ ہے نفی اثبات کے ساتھ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو بھی اس کا شریک نہ بنائیں۔ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور اللہ کو چھوڑ کر ہم، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ہم دوسروں کو اپنا مشکل کشا، حاجت روا، اپنا رب نہ بنا لیں، اپنا کارساز نہ بنا لیں، ان کی طرف متوجہ نہ ہو جائیں، ان سے امیدیں نہ رکھیں، ہم اللہ کے علاوہ اوروں کی طرف، ہم اوروں کو اپنا کارساز نہ بنائیں، اپنا رب نہ بنائیں۔ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا اوروں کو اپنا رب نہ بنائیں، یعنی جب کوئی قوم شرک کرتی ہے، اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا مشکل کشا، حاجت روا سمجھتی ہے، تو وہ گویا ان کو اپنا رب بنا رہی ہے کہ یہ ہمیں پال رہے ہیں، یہ ہمیں رزق دے رہے ہیں، یہ ہمیں شفا دے رہے ہیں، یہ ہمیں اولاد دے رہے ہیں، یہ ہمارے مصیبتوں کو حل کر رہے ہیں، ہماری پریشانیوں کو دور کر رہے ہیں، تو گویا انہوں نے ان کو اپنا رب بنا دیا، تو یہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ رب تو صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے، لہذا جو رب ہے وہی تو عبادت کے لائق ہے۔ تو آ جاؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہم میں تم میں مشترک ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اور میرے حبیب اگر یہ منہ موڑ لیں، اگر یہ یہود و نصارہ آپ کی بات کو نہ مانیں، اعراض کریں، تو آپ ان سے کہہ دیں کہ گواہ رہنا ہم تو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کو ماننے والے، ہم شرک نہیں کرتے۔ تو شیخ نے یہاں پر اس بات کی جو ہے نا وہ گواہی کی، جو ہے لا الہ الا اللہ، اس گواہی کی دلائل دیے ہیں۔ یہاں شیخ کی عبادت تو مکمل ہوتی ہے۔ اب انشاءاللہ میں 2-3 آیتیں قرآن پاک سے اور جو ہے نا انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ اللہ پاک نے اس بات کو سورۃ الحج کے اندر بھی بیان فرمایا ہے۔ اب یہ میں اضافی آیات بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ سورۃ الحج آیت نمبر 62، ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن اللہ هو العلی الکبیر۔ یہ اس لیے ہے، سارے دلائل، ساری وضاحتیں، کہ ذالک بأن اللہ هو الحق، کہ یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ ہی برحق ہے، اللہ ہی حقیقی معبود ہے، معبود برحق ہے، سچا معبود ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور اس کے ساتھ اوروں کو جو پکارا جاتا ہے، اوروں کو جو پکارا جاتا ہے، ان کی عبادت کی جاتی ہے، تو وہ سب کے سب هو الباطل، وہ باطل ہیں، وہ جھوٹے ہیں، وہ معبودان باطلہ ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے زیادہ عظمت والی ذات ہے، بلند ہے، علی الکبیر ہے، اسی کے لیے بزرگی ہے، اسی کے لیے کبریائی ہے، کبریائی اور علو اسی کے لیے ہے، وہی بلند ذات ہے، وہی سب سے بڑا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ یہ سورۃ الحج آیت نمبر 62۔ سورۃ النساء آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا، وَعَبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔
دیکھو یہ دیکھیں، یہی نفی اثبات اللہ پاک نے قرآن پاک میں ہمیں جگہ جگہ پہ سمجھائی ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 میں یہی سمجھا رہی ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مقرر نہ کرو۔ تو یہاں بھی نفی اور اثبات کے ساتھ ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 36، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ پس یقیناً بے شک ہم نے ہر امت کے اندر رسول کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ ان اعبد اللہ، کہ اپنی امت کو اللہ کی عبادت کی طرف بلائے، اللہ کی توحید کی طرف بلائے۔ ان اعبد اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کی بندگی سے بچائے اپنی امت کو۔ انبیاء اور رسول کیوں بھیجے ہم نے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اپنی امت کو اللہ کی توحید سکھائیں، اللہ کی عبادت کا حکم دیں۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ان کو طاغوت کی بندگی سے بچائیں، غیر اللہ کی، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ سب کی طاغوت کی بندگی سے یعنی شرک سے بچائیں۔ طاغوت کی بندگی سے اجتناب کرنے کا، بچنے کا، رکنے کا حکم دیں، یعنی اللہ کی توحید کی دعوت دیں، اللہ کی توحید کا حکم دیں، اور شرک سے جو ہے نا بچنے کا حکم دیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 256 256، یہ آیت الکرسی کے بعد والی آیت ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ دین اسلام کے اندر تو کوئی زبردستی نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی مسلمان کیا جائے، یعنی حق تو واضح ہے، دعوت دینی ہے، ہم نے سمجھانا ہے، اللہ کی طرف بلانا ہے۔ زبردستی سر کے اوپر تلوار رکھ کے کسی کو مسلمان نہیں کیا جاتا۔ قد تبین الرشد من الغی، کہ یقیناً بے شک جو ہدایت ہے، جو رشد ہے، وہ غی جو گمراہی ہے، جو اندھیرا ہے، اس سے الگ ہو چکی ہے، واضح ہو چکی ہے۔ حق بالکل واضح ہے، گمراہی بالکل واضح ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، پس جو شخص طاغوت کا انکار کرے۔ دیکھیں یہاں اللہ کی توحید کیسے سمجھائی جا رہی ہے؟ نفی اور اثبات، کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، کہ پس ہدایت جو ہے وہ گمراہی سے بالکل واضح ہو چکی ہے، پس لہٰذا اب جو شخص طاغوت کا انکار کرے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ کے اوپر ایمان لائے۔ پس اب جو شخص اس بات کے بعد کہ ہدایت واضح ہو چکی ہے گمراہی سے، حق اور باطل بالکل واضح ہے، الگ الگ ہے، تو اب جو شخص طاغوت کا انکار کرے، غیر اللہ کا انکار کرے، من دون اللہ انکار کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لائے، اللہ کا اقرار کرے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، اس نے ایک ایسا مضبوط کرا تھام لیا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اس کا تعلق اس نے رب کے ساتھ مضبوط ہو چکا ہے، اس کا تعلق ہم کے رب کے ساتھ جڑ گیا ہے، اور یہ تعلق توحید کا، یہ ایمان، یہ کبھی ایک ایسا وسیلہ ہے جو کبھی ٹوٹنے والا، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ اس بندے کو اپنے رب کے ساتھ ملائے گا، رب کی عبادت کرے گا، رب کی انعام کو، اجر و ثواب کو حاصل کرے گا، یعنی کامیاب ہوگا، اللہ کی جنت میں پہنچے گا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اچھی طرح سننے والا اور مکمل علم رکھنے والا ہے۔ سورہ غافر میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 66، قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وامرت ان اسلم لرب العالمین۔ اے میرے حبیب، آپ ارشاد فرما دیجئے کہ مجھے تو میرے رب نے منع کیا ہے، مجھے تو میرے رب نے منع کیا ہے کہ میں اس کے سوا کسی اور کو پکاروں، اس کے سوا کسی اور کی عبادت کروں، اس کے سوا جس جس کی عبادت کی جاتی ہے میں ان کی طرف ان کی عبادت نہ کروں۔ مجھے قل انی نہیت، مجھے اس بات سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، یعنی شرک سے مجھے روکا گیا ہے کہ میں شرک نہ کروں، صرف اللہ کی عبادت کروں۔ لما جاءنی البینات من ربی، اور جبکہ اس بات کے بعد کہ میرے رب کی طرف سے میرے پاس واضح نشانیاں آ چکی ہیں، ہدایت آ چکی ہے، کتاب و سنت آ چکی ہے۔ اب کتاب و سنت آ جانے کے بعد میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں اس کے سوا کسی اور کو پکاروں، میں ان کی عبادت کروں جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ۔ مجھے اس بات سے روکا گیا ہے، اس بات کے بعد کہ میرے پاس ہدایت آ چکی ہے، کتاب و سنت آ چکی ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں سر تسلیم میں خم کروں اللہ رب العالمین کے لیے، اس کی عبادت کروں۔ تو اس آیت کے اندر بھی اللہ پاک نے ہمیں توحید سکھائی، شہادت کی گواہی، اس کا مفہوم واضح ہوا نفی اور اثبات کے ساتھ۔ اب انشاءاللہ سنت سے جو ہے وہ ایک دو حدیث پڑھ کے انشاءاللہ اس کو مکمل کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ تعالی۔
کہ جس شخص نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور اس نے من دون اللہ سب کا انکار کیا، جن جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کیا، تو وہ شخص حرم مالہ و دمہ، اب اس کا مال اور اس کا خون حرام ہو گیا ہے، یعنی اب وہ شخص اسلامی معاشرے کے اندر مسلمان ہے، اسے تمام حقوق حاصل ہیں جو ایک مسلمان کو حاصل ہوتے ہیں، وہ مسلمان ہے۔ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ تعالیٰ، اور اس کا حساب تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ اسے حساب لے گا۔ باقی وہ ظاہری طور پہ وہ مسلمان ہے جس نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا اور من دون اللہ سب کا انکار کیا۔ اسی مفہوم کی ایک اور حدیث بھی ہے، مفہوم یہی ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی السلام نے ارشاد فرمایا، من وحد اللہ تعالی وکفر بما یعبد من دونہ حرم مالہ و دمہ وحسابہ علی اللہ عز وجل، کہ جو من وحد اللہ تعالی، جس نے اللہ کی توحید کو اختیار کر لیا، جس نے اللہ کی توحید کو پہچان لیا، اس کو اختیار کر لیا، وکفر بما یعبد من دونہ، اور انکار کر دیا ان سب کے ساتھ جن جن کی عبادت کی جاتی ہے، جن کو پکارا جاتا ہے، تو اس کا مال، اس کا خون، اس کی عزت، اس کی جو ہے نا وہ مال اس مسلم معاشرے کے اندر وہ حرام ہے، اس کی حرمت ہے، وہ مسلمان ہے، اس کے حقوق ہیں جو سب مسلمانوں کے حقوق ہیں، اور اس کا حساب اللہ عز و جل کے پاس ہے۔ تو ان تمام نصوص سے ہمیں اچھی طریقے سے بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم نے اس توحید کو، اس شہادت کو سیکھنا ہے نفی اور اثبات کے ساتھ۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے کہ دلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو انشاءاللہ یہ وائس میری زیادہ ہو گئی ہے، اس کو مکمل کرتا ہوں، پھر اگلی وائس میں انشاءاللہ اس کو آگے مزید جاری رکھتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔